ابھی ان کا ٹیسٹ پورا کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا اور ان کو جان ان کی کیوں لی جا رہی ہے؟ بقول حامدی صاحب کے وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پروفٹ محمد کے قتل و قتال کو. اب ظاہر ہے کہ دنیا میں اگر کوئی نبی اللہ نے بھیجا ہوتا ہدایت دینے کے لیے، اللہ کا کوئی نیک بندہ آتا اور اچھی اچھی باتیں کرتا اور ہدایت دے کے چلا جاتا. اب لوگوں پہ چھوڑ دیتا کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ان کی مرضی ہے. اب اس کا یہ کام نہیں کہ وہ تلوار لے کے لوگوں کی گردنیں مارنے شروع کر دے، کیونکہ یہ زندگی تو ایک ٹیسٹ ہے. تو یہ ان کے پورے نیریٹو کے خلاف بات جاتی ہے. آئیے کس طریقے سے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اتمام حجت چونکہ ہو چکا تھا، اس لیے ان کے لیے یہ عذاب طے کیا گیا کہ مسلمانوں کی تلواروں سے ان کو ختم کیا جائے. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اتمام حجت پورا تفصیل سے آپ دیکھیے شروع سے آخر تک، تو اتمام حجت تو پروفٹ محمد کے خلاف جا رہا تھا. جی ہاں ایگزیکٹلی کفار ان کے خلاف جا رہا تھا، جی کیونکہ روز اٹھ کر کے آیتیں آتی تھیں حالات کے مطابق، اور اگر وہ اس میں ان حالات میں فٹ نہ ہو سکیں تو بدل دیا جاتا تھا. اور پھر اس کے بعد اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ناسخ اور منسوخ والی بات لائی گئی، ایبروگیشن والی بات لائی گئی. جی کفار مکہ نے یہودیوں کے کہنے سے 3 سوال کیے، اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کیا ہے. اس کا کوئی معقول جواب نہیں دیا انہوں نے. 15 دن تک تالے رکھا. تو یہ تمام چیزیں بتا رہی تھیں. اچھا ایک بات اور بھی اس میں ایڈ کر دوں کہ قرآن میں لوگوں کو کنوینس کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پروفٹ محمد نے جو پہلے پیغمبر آ چکے تھے ان کے اتنے معجزے بیان کر دیے کہ جو عقل جن کو قبول نہیں کرتی. حضرت سلیمان کی موت ہو گئی لیکن وہ ڈنڈا پکڑے کھڑے ہوئے ہیں، اور جب دیمک نے ان کے ڈنڈے کو نیچے سے چاٹا تب ان کی لاش گری. تب جناتوں کو اور کام کرنے والوں کو علم ہوا، کہنے لگے اگر ہمیں پہلے معلوم ہو جاتا اس کی پریشانی ہم کیوں اٹھاتے، ہم کام میں لگے رہے، بلڈنگ بنا رہے تھے. سوال یہ ہے کہ دیمک چاٹنے کا عمل 2 دن کا نہیں ہوتا، وہ لمبا وقت لیتا ہے. اور علامہ شبلی نعمانی نے سوالات جو اٹھائے اس قسم کی چیزوں پہ، الکلام کتاب ان کی بہت مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ان کے بزرگاء جو تھے، جو ان کے ماتحت لوگ تھے، وزیر وغیرہ تھے، کسی نے ان سے آگے پوچھا بھی نہیں کہ حضور آپ نے کھانا نہیں کھایا، حضور آپ کو لیٹرین آپ نہیں گئے، پیشاب کرنے کے لیے آپ نہیں گئے. یہ کیسی یہ نامعقول بات ہے. تو اس کو سب کو دیکھتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ آنا فطری بات تھی کفار مکہ کے کہ بھائی اگر ہم کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، ہم ان کی بات سے مطمئن نہیں ہیں، تو انہوں نے ان سے سوال کیا، مطالبہ کیا کہ بھائی اگر آپ بھی نبی ہیں اور پہلے کے نبی انبیاء کرام نے مجھے معجزے دکھائے تھے، تو آپ بھی ہم کو کوئی دکھا دیجیے معجزہ. آپ خالی یہ کر دیجیے کہ زمین سے ایک فوارہ پھوٹ آئے. اور بہت ساری چیزیں انہوں نے مطالبہ کیا. کسی بھی مطالبے پہ پروفٹ محمد نے ایک دفعہ بھی قرآن میں نہیں کہا کہ ہاں میں دکھاتا ہوں. ہمیشہ میں ایک منٹ، ہمیشہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں نہیں میں تو خالی ڈرانے والا ہوں اور معجزہ اللہ کے پاس ہے، نہیں دکھایا انہوں نے. اب ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ کفار مکہ جب تنگ آ جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، قرآن میں وہ آیت موجود ہے کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. کفار مکہ نے یہ کہا، ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر واقعی یہ تیری طرف سے حق دین بھیجا گیا ہے تو ہم نہیں مان رہے، تو آسمان سے ہم پہ پتھروں کی بارش کر دے یا عذاب علیم لے آ، پنشمنٹ ہمیں دے دے. یہ تبھی آدمی کہے گا جب اس کو اندر سے یقین ہوگا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ غامدی صاحب کے برخلاف یہ پروفٹ محمد کے خلاف جا رہا تھا سارا کا سارا. اتمام حجت تو ان کے خلاف جا رہی تھی. جی ہاں. تو غامدی صاحب کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے. اب ان کے پاس جو ان کے مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں، میں نے بہت غور سے دیکھا ہے، یا تو وہ عقل نہیں ہے ان کی، یا ان کا اتنا علم نہیں ہے کہ وہ ان سے ٹکر لے سکے، اور یا وہ خالی جی حضوری کرنے کے واسطے، ہاں ہاں کرنے کے واسطے بیٹھے ہوتے ہیں، اور غامدی صاحب اپنی بات کہہ کر کے اٹھ جاتے ہیں.
کیونکہ غامدی صاحب کے جو ہے کہ بالمقابل آج تک کوئی ٹکر والا جو ہے شخص ان کے ساتھ ابھی تک نہیں بھیڑا. وہ ہمیشہ جی حضوری کرنے والوں ہی کے بیچ میں رہے. آپ سمجھ رہے نا, جی حضوری کرنے والوں کا جو ہے کی طرف سے جو سوال ہوتا ہے وہ سوال بھی پھس پھسا ہوتا ہے, اور وہ جواب دے کر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنگ یہ جو ہے مطلب انہوں نے معرکہ جیت دیا. حالانکہ سچائی یہ ہے کہ ہم جیسے جو تگڑے جو ہے جو چبھتے ہوئے سوال کرنے والے جو ہوتے ہیں نا, ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ان کا سابقہ نہیں پڑا. اگر غامدی صاحب سے جو ہے ہمارا سابقہ پڑ جائے تو ہم دنیا کے سامنے بتائیں گے کہ غامدی صاحب کتنے کھوکھلے اور کتنے بے اصل اور بے بنیاد ہیں. ہم دنیا کو بتائیں گے. بالکل بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے میں نے غامدی صاحب سے کانٹیکٹ کر کر ان سے جو ہے بالمشافہ یعنی مطلب اس طرح کا جو ہے دو بدو سوال جواب کرنے کی کئی بار جو ہے خواہش کا اظہار کیا, لیکن ان کے دو مینیجرز, ایک سید فرحان ہیں اور ایک جو ہے حسن الیاس, انہوں نے جو ہے بالآخر جو ہے کئی بار کی کوششوں کے باوجود انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا کہ نہیں یہ ہم نہیں کریں گے. نہ وہ آپ کے چینل پر آئیں گے نہ آپ کو ہم اپنے چینل پر بلائیں گے. انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا. ان کو پتا ہے کہ جو ہے یہ جو ہے اس طرح کی اگر کوئی دو بدو بات ہوگی, سوال جواب ہوگا, تو غامدی صاحب ہر طرح سے ہار جائیں گے. ان کو پتا ہے بالکل بہت اچھی طرح سے پتا ہے. اس طرح سے کبھی اس طرح ہم جیسے لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے لوگ. یہ ہے مشکل. جی سچ والا جی, یہ کفار مکہ کے ساتھ میں ہے لیکن کبھی بھی انہوں نے قتل و قتال نہیں کیا. یہ یہودیوں کے ساتھ کیا, لیکن جب بھی وہ جنگ میں پکڑے گئے اور کفار مکہ ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے ان کو چھوڑنے کا ہیلا بہانہ ڈھونڈا کہ بھائی تم ہمارے کچھ بچوں کو جو علم تم جانتے ہو وہ فن سکھا دو, وہ علم سکھا دو, یا پھر کسی سے وہ جو پیسے لے کر چھوڑ دیا کرتے تھے تو وہ ان کے بیٹی کو جو فاطمہ نے یا ان کے خدیجہ نے جو ایک ہار دیا تھا وہ ہار بھی بدلے میں آیا ان کے داماد کے بارے میں. پھر ان کے چچا بھی تھے. تو یہ سب لوگوں کے ساتھ میں بالکل قتل کرنا, یہ ایکشن لینے کے لیے وہ خود سے ان کو ایک دلی طور پہ آمادگی نہیں ہوئی جو انسانی رشتہ رہتا خون کا, اس وجہ سے. ادروائز دوسروں کو تو جیسے بنو قریظہ کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی نہیں ٹھیک ہے کاٹ ڈالو ان کو. تو یہ خونی رشتے کا لحاظ تو رکھا بہرحال. حمزہ صاحب ٹریولزم بہت زیادہ تھا ان میں. جی صاحب دوسروں بات سنیں جگہ نہیں تھی دل میں. حمزہ صاحب ایک منٹ حمزہ صاحب بات سنیں. یہ غامدی صاحب یا پاگل تو نہیں ہے, یہ غامدی صاحب پاگل تو نہیں ہے یہ شخص. جیسے میں عزت کیوں نہیں کر رہا اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. میں انسانوں کی عزت, علماء کی عزت کرتا ہوں. یہ غامدی پاگل ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ حجت تمام ہو گئی, اور بھئی مکہ والوں کے لیے حجت آپ نے مرکوز رکھی ہوئی ہے, تمام ہو گئی. اچھا خیبر والوں کے لیے کون کون سی حجتیں تمام کی؟ وہاں جا کے 200 کلومیٹر خیبر والوں کے پاس تم نے کون سی حجتیں تمام کی تھی؟ تم نے طائف والوں کے ساتھ کون سی حجتیں ساری تمام کی تھی جو ان کے اوپر اٹیک کر دیا؟ تم نے جنگ موتا جو ہوئی وہاں پہ کتنی دور وہاں فوج بھیج دی, ان کے اوپر کون سی حجت تمام کی ہوئی تھی؟ نارتھ میں جو بھیجی انہوں نے. یرموک میں انہوں نے کون سی حجت تمام کی ہوئی تھی جو انہوں نے وہاں پہ فوج بھیجی؟ کون سی حجت تمام کیا؟ تمام حجت کیا ہوتا؟ یہ شخص پاگل ہے, یہ غامدی جو ہے. مجھے غصہ آ رہا ہے. میں ایک بات اور بتاؤں. جب ان سے سوال کیا گیا کہ عذاب بھیج دینے میں کیا پریشانی تھی, جو لوگ نہیں مان رہے تھے کفار مکہ, وہاں عذاب آ جاتا جیسے پہلے آتا ہے. تو ان کا جواب سنیے ذرا, اس سے پتا ہوتا ہے کہ کتنی چالاکی ان کے اندر ہے. انہوں نے جواب یہ دیا کہ کچھ مسلمان چونکہ مکے میں ایمان لانے کے باوجود پھنسے ہوئے تھے, وہاں سے نکل نہیں سکے تھے, وہاں اگر عذاب آ جاتا تو وہ بھی پھنس جاتے. اور ان کی نگاہ اس پر نہیں گئی کہ قوم لوط پہ جو عذاب آیا تو قرآن کے الفاظ یہ کہتے ہیں کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ, کہ جب ہم نے ان پر آسمان سے پتھر برسائے تو وہ پتھر کیسے تھے؟ ان پہ نشان لگے ہوئے تھے, اور ہر پتھر کو جا کے اسی کو لگنا تھا جس کے لیے پتھر بھیجا گیا تھا. اور تشریح اس کی جو ہے تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ جو اس گاؤں سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے کسی کام سے, اس پتھر میں پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا اور وہاں جا کے اس کو مارا. اگر اللہ اتنا قادر مطلق تھا تو مکے میں یہ ہو سکتا تھا.
کہ مسلمانوں پہ وہ फिर पत्थर तो था बात जिससे यही हो गई ना रब- हमजा भाई, जी यानी आप जो फरमा रहे हैं इसका मतलब तो यही निकलता है कि मुसलमानों के अल्लाह और अमेरिका में कोई फर्क नहीं रहा, कि अमेरिका भी अगर जो है वो अफगानिस्तान पर बम्बार्डमेंट करता है तो उसमें जो भी मुजरिम है उसकी नजर में उनके साथ साथ आम औरतें बच्चे भी जो है जो फौत हो जाते हैं, तो इसका मतलब अमेरिका और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है ना भाई। जी यानी नहीं, वो है। ये देखिए कि जो है जी, हाँ जी बोलिए। मैं तो दूसरे पहलू को उजागर कर रहा हूँ कि अगर अल्लाह इतना कादिर मुतलक है कि जी वो अपने निशान लगा करके पत्थर मार सकता जी हाँ, है लोगों या अगर वाकई तो कादिर वो मुतलक है तो ये होना चाहिए, जी सही तो बात है। जी तो हामिदी साहब का ये बहाना कि जी क्योंकि मक्के में कुफार मक्का के साथ कुछ मुसलमान भी थे, उनको बचाना मकसूद था, ये बिल्कुल जी है इसके अंदर और इतनी बेबुनियाद लव दावा वो है। बात है। जी हाँ, जी ये तो हाँ, ह्यूमन सही। लिमिटेशन वाली बात आ गई है, तो बिल्कुल जाहिर जी बात है, वो बहरहाल अल्लाह जो अरबों ने जिस अल्लाह को तराशा है वो जाहिर बात है इंसानों ही के तसव्वुर के मुताबिक तराशा है ना भाई। अब इंसान अगर कोई काम नहीं कर सकता तो अल्लाह भी नहीं कर सकता, अगर इंसान गलती कर सकता है तो अल्लाह भी गलती कर सकती। मिसाल के तौर पर अगर वो जो है मक्का पर अजाब आ जाता तो वहां कुफ्फार के साथ जो है मुसलमान जो थे वो भी पिस जाते, इसका मतलब यह है कि ये काम इंसान करता है तो अल्लाह भी ऐसा ही है भाई। जैसा इंसान ने सोचा अल्लाह को तराशने के लिए, अल्लाह उसी तरह से है। इंसान का तराशा हुआ अल्लाह इंसान ही के मुताबिक होगा ना, जाहिर बात है, इसमें जो है क्या शक हो सकता है। जी हाँ, तो अब गामिदी साहब जिस तरह से स्टॉर्म पायलट जो है बता रहे हैं, यकीनन जो है वो इतने खोखले जो है मतलब उनकी बातें होती हैं, मगर उनके उनके नहीं इर्द सच गिर्द वाला जो जी, हल्का लेकिन होता है। सबसे गनीमत है आज, फिर भी सबसे गनीमत है वो तमाम लोगों नहीं में। खैर गनीमत का वो जो आप जो पहलू बता रहे हैं ठीक है, बात सही है कि वो मार धाड़ पर यकीन नहीं रखते, लेकिन बिल आखिर मसला ये हो रहा है ना कि ये देखें कि एक जो है एक खतरनाक चीज जो है, खतरनाक जानवर जो है सब लोग कह रहे हैं कि जो है नहीं भाई ये खतरनाक है। अब ये क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं जो है खतरनाक जो है मतलब जानवर तो जैसा भी है लेकिन खतरनाक नहीं है। अरे भाई खतरनाक सब दुनिया कह रही है, जानवर ये गामिदी साहब जैसे लोग कह रहे हैं कि नहीं खतरनाक नहीं है, हालांकि खतरनाक है। इनका नबी भी खतरनाक है और जो है इनका इस्लाम भी खतरनाक है। जी जनाब, ये बोलिए। हुज्जत तमाम वाला जो वाली बात है ना, वो हामिदी साहब का अपना नहीं है, कुरान में ही है ये कि ये कुरान ही दर्ज है और मतलब ये रसूल नहीं के जरिए प्राप्त है ये बात कही हुई है कुरान में। जब तक तुम उसमें मौजूद मक्का जी ये गांधी साहब की अपनी बनाई हुई बात नहीं है। नहीं असल में गामिदी साहब जो है जो फरमाते हैं वो इसी आयत का हवाला देकर ये कहते हैं कि मक्का वालों के साथ जो कुछ हुआ या फिर कुल मिलाकर जो है अरब के साथ वो जमाने में जो कुछ हुआ ये इत्माम हुज्जत हो गई थी, इस तरह से उन पर ये अजाब आया और हर रसूल के साथ ऐसा ही होता है। वो ये कह रहे हैं अरे भाई हर रसूल के साथ अगर ऐसा होता है तो ईसा के साथ कहाँ क्या हुआ भाई, ईसा इब्ने मरियम के साथ कहाँ हुआ ऐसा कुछ हुआ? उसने तो मौजज़े भी दिखा दिए थे। भाई अगर देखा जाए तो पूरे कुरान में ईसा इब्ने मरियम ने जो जो मौजज़े दिखाए उसके सामने कुरान के तमाम नबी जो है किसी काम के नहीं है। ईसा ने वो मौजज़े दिखाए, उसके सामने किसी नबी के ठहरने का कोई मौका ही नहीं है। यानी खुद कुरान के मुताबिक ईसा इब्ने मरियम अपनी जो है मौजज़ात की उस बुलंदी पर जो है फायज है। अब ये मुसलमानों का मुंह बोला नबी पता नहीं है किस कहां से लाकर जो है कहते हैं कि जो है ये ऐसा है, अला है, फला है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्टॉर्म पायलट जी, ये गामदी साहब एक आखिरी सहारा है उन लोगों का जो अकल से काम लेते हैं और उनको ये सारी चीजें बहुत अपीलिंग दिखती, लॉजिक नजर आती, तो फिर वो आखिरत का और मरने का और जहन्नुम का जो डर आ जाता तो उसके अंदर उनको आखिरी आदमी जो दिखता जिसको पकड़ लिया जाए वो गामदी साहब है, डूबते को तिनके का सहारा। बस वो इसलिए है कि देखें बाकी जो मौलवी हैं उनका आईक्यू लेवल तो आपको मालूम है, वो पढ़ा लिखा इंसान उनके साथ रिलेट भी नहीं कर सकता और जो उनकी बातें हैं। अब गामदी साहब उन लोगों को जो इस चीज का शौक रखते हैं, ये कुरान को जानना चाहते हैं या अपनी कोई तसल्ली चाहते हैं, उन्हें तो प्रॉब्लम तो उन्हें नजर आते हैं कुरान के अंदर। अब ये जो है हमारे गामदी साहब जो उनको फिर आगे से बेहोशी का टीका देते हैं जो उन्होंने अपना बनाया हुआ है।
तो वो टीका लगा के उनको सुन कर देते हैं जाके, तो वो कहते हैं कुछ देर के लिए आराम आ जाएगा, ये लेकिन टेम्परेरी आराम है इनका, ये सारा दूर हो जाएगा, आप वरी न करें, आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगा। जब हम लोग काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, उन तक बातें पहुंचेंगी तो वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि वैसे भी ये पीछे वाले गामिदी हैं। साहब को जो है हम जैसे लोगों से जरा दू बदू होने का मौका तो मिले ना, फिर समझ आएगा गामिदी साहब कहाँ खड़े हैं। तो हम जैसे लोगों के सामने कितनी देर टिक पाते हैं ये दुनिया देख लेगी, कभी ऐसा मौका तो आए, हम रखेंगे अपने सवालात उनके सामने। जी हाँ, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है और इनको तो 1000 बोलना पड़ेगा। जी हाँ।